تہجد کی عبادت کو کبھی ہلکے میں مت لینا۔ جب اس نماز کو پڑھنے سے اللہ مل سکتا ہے تو کیا یہ دنیاوی چیزیں نہیں مل سکتی؟ یقین نہیں ہے تو آزما کر دیکھ لو۔ تہجد ایک ایسی نماز ہے جس کو پڑھنے والا اللہ سے اپنی ہر بات، اپنی ہر دعا منوا سکتا ہے۔ چیزیں ناممکن سے ممکن میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جب بندہ تہجد گزار بن جاتا ہے اس وقت مانگی گئی دعاؤں کو اللہ اس طرح سے قبولیت کی طرف تیار کرتا ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جاتی ہے اللہ کے کرم سے۔ سبحان اللہ۔ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کو کبھی ہلکے میں مت لینا۔ تم کیوں سوچ لیتے ہو کہ اب ہم دعا نہیں مانگیں گے، مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے؟ یاد رکھنا، معجزے تو کبھی بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی لمحے میں ہو سکتے ہیں۔ جانتی ہوں میں کہ یہ صبر کا سفر بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس صبر کے سفر میں بندہ اپنے اللہ کے بہت قریب آ جاتا ہے۔ جس آزمائش سے تم اتنا گزر رہے ہو اسی آزمائش نے تمہیں اللہ سے اتنا قریب کیا ہے۔ کیا یہ کسی نعمت سے بڑھ کر نہیں ہے تمہارے لیے؟ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں تھوڑا اور مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری اگلی دعا تمہاری آخری دعا ہوگی۔ تمہارا اللہ تو ناممکن پر قادر ہے اور تم ممکن پر مایوس ہو رہے ہو۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ سب ناممکن ہے۔ یہ سب سوچنا چھوڑو اور اٹھو اور اپنی دعا اللہ سے اسی لگن سے مانگو جس طرح تم نے پہلی دفعہ اللہ سے مانگا تھا۔ بے شک ایک اللہ ہی ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ کسی بھی انسان میں یہ ظرف ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی غلطیوں کے جاننے کے بعد وہ آپ کے ساتھ رہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے، لیکن اللہ ہمیں ہماری غلطیوں پر بھی نہیں چھوڑتا، اور اللہ ہی ہے جو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور پھر بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور ہماری ان غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ ذات اتنی عظیم ہے کہ ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو چھپاتی ہے، دوسرے انسانوں سے چھپاتا ہے کیونکہ کوئی ہمیں تکلیف نہ دے، کیونکہ میرا اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور ہم ناشکر انسان ہی ہیں جو اپنے رب کو بھول کر بیٹھے ہیں۔ وہ ہمیں ہر وقت یاد کرتا ہے جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں۔ وہ ہماری پریشانی کو سمجھتا ہے اور ہمیں اس پریشانی سے نکالتا ہے۔ بس کوشش کرو، اگر ہمیں اللہ کو پانے کے لیے بہت کچھ کھونا بھی پڑے تو کوئی بات نہیں، اگر ہم نے اللہ کو پا لیا۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ ہمیشہ اللہ سے اللہ ہی کو مانگو، باقی سب وہ خود ہی دے دے گا، بس آپ کا ایمان سچا اور پکا ہونا چاہیے اللہ پر۔ اللہ نے کہہ ہی دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، جب اس ذات نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا تو قبولیت پر شک کیوں کرتے ہو؟ ہاں، کبھی کبھی لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن ہمیشہ ایک راستہ بچا ہوتا ہے، معجزوں کا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو خود سوچو، کوئی راستہ تھا؟ ہر طرف اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اندر، سمندر کی گہرائی کے اندر۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سے مدد طلب کی تھی۔ تم بھی وہی کرو اور دیکھنا اللہ وہاں سے راستے نکالے گا جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ مایوسی سے یقین کی طرف آ کر ہمیں ہمارا رب ملے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی چاہت میں اپنی چاہت بنا لو، پھر وہ ہمیں چاہتا ہے، پھر ہمیں وہ سب کچھ ملے گا۔ وہ ہمیں اس امتحان سے گزار کر اپنی طرف لوٹانا چاہتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے ہمیں صبر کی عادت سکھا رہا ہے۔ وہ ہمیں بے چینیوں کے وقت سے گزار کر سکون بھرے لمحے دینا چاہتا ہے۔ وہ کرتا نہیں مایوس اپنے بندوں کو۔ ہم اپنے دل کو مطمئن رکھنا اور اللہ پر یقین رکھنا، اللہ ہمیں اپنی چاہت سے ضرور نوازے گا، انشاءاللہ۔